آدمی رہتا تھا جو بہت غریب تھا اور مشکل ہی سے اس کی گزر بسر ہوتی تھی۔ اس آدمی کے 4 بیٹے تھے اور چاروں جوان تھے، مگر وہ سب کے سب بیکار تھے۔ کوئی کام کاج کرنے کے بجائے صرف ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہتے تھے۔ اس طرح وہ اپنے باپ کے لیے بوجھ بنے ہوئے تھے۔ جب ان کا باپ ان کی مسلسل بیکاری سے تنگ آ گیا تو ایک روز چاروں کو اپنے پاس بلا کر کہنے لگا، میرے بیٹو، مجھ میں جب تک ہمت تھی میں محنت مزدوری کرتا رہا اور تمہارا پیٹ پالتا رہا، لیکن اب میں بوڑھا ہو چکا ہوں اور میری ہمت جواب دے چکی ہے۔ چاروں بیٹے خاموش اپنے باپ کی بات سن رہے تھے اور بوڑھا کہہ رہا تھا، تمہیں دینے کے لیے میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، تمہارے لیے بہتر یہی ہے کہ خدا کی وسیع دنیا میں جاؤ اور اپنی قسمت آزمائی کرو۔ اتنا کہہ کر اس نے باری باری چاروں بیٹوں کی طرف دیکھا جو اس وقت سر جھکائے چپ چاپ بیٹھے تھے۔ اس نے انہیں نصیحت کے انداز میں کہا، میرا خیال ہے تم لوگوں کو کوئی ہنر سیکھنا چاہیے۔ چاروں جاؤ اور الگ الگ کوئی ایسا ہنر سیکھو جس سے تم دنیا میں ترقی کر سکو۔ جاؤ اور اب اپنی دنیا خود بناؤ۔ چاروں بیٹوں نے باپ کی بات سنی اور کچھ سوچ میں پڑ گئے۔ پھر وہ ایک ساتھ بولے، ابا جان، ہم آپ کی نصیحت پر عمل کریں گے۔ یہ کہہ کر چاروں بھائیوں نے اپنا اپنا مختصر سامان باندھا، پھر اپنی اپنی گٹلی کندھے پر رکھی اور چھڑی ہاتھ میں لے کر چلنے کے لیے تیار ہو گئے۔ کہنے لگے، خدا حافظ ابا جان، خدا حافظ۔ اس طرح چاروں بھائی گھر سے رخصت ہو کر اپنی اپنی قسمت آزمائی کرنے چل پڑے اور چاروں ایک ساتھ سفر پر چلے جا رہے تھے۔ انہیں کچھ معلوم نہیں تھا کہ کہاں جانا ہے اور کدھر جانا ہے، لیکن وہ پھر بھی اپنے سفر پر رواں دواں تھے، یہاں تک کہ ایک ایسی جگہ پر پہنچ گئے جہاں راستہ 4 مختلف راہوں میں بدل گیا تھا۔ یہ چاروں راہیں الگ الگ ملکوں کی سمت جاتی تھیں۔ وہاں پہنچ کر چاروں بھائی رک گئے اور ایک دوسرے سے کہنے لگے، یہ 4 راستے ہیں اور ہم 4 بھائی ہیں، ہمیں ایک ایک راستے کا انتخاب کرنا چاہیے۔ وہ تھوڑی دیر تک وہاں کھڑے سوچتے رہے۔ آخر بڑا بھائی بولا، اب ہمیں ایک دوسرے سے جدا ہو جانا چاہیے، شاید ہماری قسمت میں یہی لکھا ہے۔ دوسرے نے کہا، تم ٹھیک کہتے ہو، ہمارے لیے یہی بہتر ہوگا۔ باقی بھائیوں نے بھی اس کی تائید کی۔ یہ دیکھ کر بڑے بھائی نے کہا، ایک بات یاد رکھو، آج سے ٹھیک 4 سال بعد ہم سب کو اسی چوراہے پر آ کر ملنا ہے۔ اس دوران میں ہم سے ہر کوئی اپنی قسمت آزمائے اور کوئی نہ کوئی ہنر سیکھے، مگر وہ چاہے کہیں بھی ہو، ٹھیک 4 سال کے بعد اسی جگہ پہنچ جائے۔ اس طرح ہم چاروں پھر سے مل جائیں گے۔ بڑے بھائی کی یہ تجویز سب بھائیوں کو بہت پسند آئی اور وہ کہنے لگے، ٹھیک ہے، اس طرح ہم سب ایک ساتھ واپس گھر جا سکیں گے۔ ہم ایک ساتھ گھر سے آئے ہیں اور ہمیں اکٹھے ہی واپس جانا چاہیے، ہمیں ایک ساتھ دیکھ کر باپ کو زیادہ خوشی ہوگی۔ اس کے بعد چاروں بھائی آپس میں گلے ملے، ایک دوسرے کو خدا حافظ کہا اور پھر ان میں سے ہر ایک الگ راستے پر چل دیا۔ سب سے پہلے بڑے بھائی کی سنیے۔ وہ بڑی تیزی سے اپنے راستے پر چلا جا رہا تھا کہ اسے ایک آدمی ملا جو اس سے پوچھنے لگا، تم کون ہو اور کہاں جا رہے ہو؟ اس قدر تیزی سے جانے کا کیا مقصد ہے؟ جواب میں نوجوان نے بتایا، میں دنیا میں اپنی قسمت آزمانے کے لیے جا رہا ہوں۔ اس آدمی نے پوچھا، اس سے تمہارا کیا مقصد ہے؟ جس پر نوجوان نے جواب دیا، میں کوئی ہنر یا تجارت سیکھ کر اپنی قسمت آزمائی کرنا چاہتا ہوں۔ وہ آدمی کہنے لگا، اگر یہ بات ہے تو میرے ساتھ آؤ، میں تمہیں ایک ہنر سکھاؤں گا۔ نوجوان نے پوچھا، وہ ہنر ہے کیا؟ اس کے سوال پر آدمی بڑے اطمینان سے بولا، میں تمہیں یہ سکھاؤں گا کہ ایک ماہر اور چالاک چور کیسے بنا جاتا ہے۔ میں تمہیں چوری کا ایسا ہنر سکھا دوں گا جو آج تک کسی چور نے نہ سیکھا ہوگا۔ نوجوان یہ سن کر جلدی سے بولا، نہیں، میں یہ ہنر نہیں سیکھنا چاہتا۔ چوری اچھا ہنر نہیں ہے، اس کا نتیجہ آخرکار پھانسی کا پھندا ہوتا ہے۔ میں چوری کا ہنر سیکھ کر اپنے آپ کو موت کے منہ میں نہیں ڈالنا چاہتا۔ وہ آدمی کہنے لگا، او نہیں، تمہیں موت کا خطرہ نہیں ہوگا، میں تو تمہیں صرف یہ دکھاؤں گا کہ کسی چیز کو اس طرح چرایا جائے کہ دوسروں کو کانوں کان خبر نہ ہو سکے۔ آدمی نے اسے حوصلہ دیتے ہوئے کہا، میں تمہیں مجبور نہیں کرتا، لیکن یہ یقین دلاتا ہوں کہ میں تمہیں ایسا ماہر چور بنا دوں گا جس کی مثال نہ ہوگی، نہ ماضی میں اتنا ماہر چور گزرا ہوگا اور نہ آئندہ کبھی ہوگا۔ تمہیں چوری کرتے ہوئے کبھی کوئی پکڑ نہ سکے گا۔ جب اس آدمی نے نوجوان کو یقین دلایا تو وہ چوری کا ہنر سیکھنے پر راضی ہو گیا۔ چنانچہ وہ آدمی اسے اپنے ساتھ لے گیا اور اس نے بہت ہی تھوڑی عرصے میں نوجوان کو چوری کرنے میں اس قدر ماہر بنا دیا کہ کوئی دوسرا اس کی گرد تک کو نہیں پہنچ سکتا تھا۔ دوسرا بھائی اپنے راستے پر چلا جا رہا تھا کہ اسے بھی ایک آدمی ملا جو اس سے پوچھنے لگا، اے نوجوان، تم کون ہو اور کہاں جا رہے ہو؟ جواب میں اس نے بتایا، میں کوئی ہنر سیکھنے جا رہا ہوں، اس طرح میں اپنی قسمت آزمائی کروں گا۔ اس آدمی نے پوچھا، تم کس قسم کا ہنر سیکھنا چاہتے ہو؟ جس پر نوجوان نے کہا، یہ تو مجھے ابھی معلوم نہیں، لیکن میں کوئی انوکھا ہنر سیکھنا چاہتا ہوں۔ وہ آدمی بولا، اگر یہ بات ہے تو میرے ساتھ آؤ، میں تمہیں ایک ہنر سکھاؤں گا۔ نوجوان نے کہا، کون سا ہنر؟ پہلے مجھے بتاؤ تو صحیح۔ وہ آدمی کہنے لگا، میں تمہیں نجومی بناؤں گا۔ ستارہ شناسی ایک اعلیٰ درجے کا ہنر ہے، اگر اس میں کوئی مہارت حاصل کر لے تو پھر اس سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں رہتی۔
جب تم ایک ماہر نجومی بن جاؤ گے تو تم سے بھی کوئی چیز پوشیدہ نہیں رہے گی۔ نوجوان ستارہ شناسی کا ہنر سیکھنے پر خوشی خوشی راضی ہو گیا اور وہ آدمی اسے اپنے ساتھ لے گیا۔ اس نے نوجوان کو علم نجوم سکھانا شروع کر دیا اور بہت تھوڑی عرصہ میں اس میں اسے ماہر کر دیا۔ اس طرح وہ کچھ عرصہ وہاں رہا اور پھر ایک دن کہنے لگا، آپ نے مجھے علم نجوم میں ماہر کر دیا ہے، اس کے لیے میں انتہائی شکر گزار ہوں، مگر اب میں آپ سے رخصت چاہتا ہوں۔ اس آدمی نے کہا، اگر تمہاری یہی مرضی ہے تو میں تمہیں روک نہیں سکتا۔ یہ آئینہ اپنے پاس رکھو، زمین اور آسمان پر جو کچھ ہو رہا ہے تم وہ اس آئینے میں دیکھ سکو گے، اور اس طرح کوئی چیز تمہاری نظروں سے پوشیدہ نہیں رہے گی۔ نوجوان نے شکریہ کے ساتھ وہ آئینہ لے لیا اور رخصت ہو کر چل دیا۔ اب تیسرے بھائی کا حال سنیے۔ وہ اپنے راستے پر سفر کرتا ہوا چلا جا رہا تھا کہ اسے ایک شکاری مل گیا۔ اس نے جب نوجوان کو جلدی جلدی جاتے دیکھا تو پوچھنے لگا، اے نوجوان، تم اس طرح جلدی جلدی کہاں جا رہے ہو؟ نوجوان نے جواب دیا، میں کوئی ہنر سیکھنے کے لیے گھر سے نکلا ہوں تاکہ اپنی قسمت آزمائی کر سکوں۔ شکاری نے یہ سن کر کہا، اگر تم ہنر سیکھنا چاہتے ہو تو میرے ساتھ آؤ۔ نوجوان نے اسے پوچھا، تم مجھے کیا ہنر سکھاؤ گے؟ شکاری نے کہا، میں تمہیں شکار کرنا سکھاؤں گا اور ایسا ماہر شکاری بنا دوں گا کہ تمہارا نشانہ کبھی خطا نہیں جائے گا۔ تم جس کا شکار کرنا چاہو گے وہ تم سے بچ کر نہ جا سکے گا۔ نوجوان کو اس کی تجویز پسند آئی اور وہ شکار کا ہنر سیکھنے کے لیے تیار ہو گیا۔ چنانچہ شکاری اسے اپنے ساتھ لے گیا اور تھوڑے ہی عرصہ میں اسے شکار میں اس قدر ماہر بنا دیا کہ گھنے سے گھنے جنگل میں بھی اس کا نشانہ خطا نہ جاتا تھا۔ نوجوان کچھ عرصہ تک شکاری کے پاس رہا اور پھر اسے رخصت چاہتے ہوئے بولا، میں آپ کا انتہائی ممنون ہوں کہ آپ نے مجھے ایک ماہر شکاری بنا دیا ہے، مگر میں اب آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ شکاری نے خوشی خوشی اسے رخصت کی اجازت دے دی اور جب وہ چلنے لگا تو اسے ایک کمان دے کر بولا، یہ کمان اپنے پاس رکھو، جب بھی تم اس کمان سے تیر چلاؤ گے تمہارا نشانہ خطا نہیں ہوگا، ہمیشہ ٹھیک ٹھیک شکار کو لگے گا۔ نوجوان نے شکریہ کے ساتھ وہ کمان لے لی اور شکاری کو خدا حافظ کہہ کر وہاں سے چل دیا۔ اب چوتھے بھائی کی سنیے۔ سب سے چھوٹا بھائی بھی اپنے دوسرے بھائیوں کی طرح اپنے سفر پر چلا جا رہا تھا کہ راستے میں اسے ایک شخص ملا۔ اس نے نوجوان کو اس طرح بھاگم بھاگ جاتے دیکھا تو پوچھنے لگا، اے نوجوان، تم کون ہو اور کہاں جا رہے ہو؟ نوجوان نے کہا، میں اپنے گھر سے کوئی ہنر سیکھنے کے لیے نکلا ہوں تاکہ اپنی قسمت آزما سکوں۔ اس پر وہ آدمی بولا، اگر یہ بات ہے تو میرے ساتھ آؤ، میں تمہیں ہنر سکھاؤں گا۔ نوجوان نے کہا، تم مجھے کون سا ہنر سکھاؤ گے؟ آدمی نے کہا، میں تمہیں درزی کا ہنر سکھاؤں گا، تمہیں درزی بناؤں گا۔ نوجوان قدرے چونک کر حیرانی سے بولا، مجھے درزی بناؤ گے؟ نہیں نہیں، میں درزی نہیں بنوں گا، بھلا یہ بھی کوئی ہنر ہے؟ سارا دن آلتی پالتی مار کر بیٹھے رہو، صبح سے شام تک سوئی اور استری لیے آگے پیچھے ہلتے رہو۔ نہیں بھائی، یہ کام مجھے پسند نہیں ہے۔ نوجوان ایک ہی سانس میں کہتا چلا جا رہا تھا کہ اس آدمی نے اسے ٹوک دیا۔ کہنے لگا، میری بات سنو، میں تمہیں عام قسم کا درزی نہیں بناؤں گا۔ نوجوان نے یہ سن کر کہا، پھر کس قسم کا درزی بناؤ گے؟ اس آدمی نے کہا، بے فکر رہو، میں تمہیں درزی کا ایسا ہنر سکھاؤں گا جو آج تک کسی کو نہ آیا ہو۔ جب اس شخص نے یہ کہا تو نوجوان کچھ سوچ میں پڑ گیا۔ اگرچہ ابھی تک اسے یہ معلوم نہ ہو سکا تھا کہ وہ اسے کس طرح کا درزی بنائے گا، لیکن پھر بھی وہ راضی ہو گیا اور اس شخص کے ساتھ چل دیا۔ اور پھر اس نے واقعی نوجوان کو ایک ایسا ماہر درزی بنا دیا جس کی مثال نہ تھی۔ اس طرح وہ کچھ عرصہ اس کے پاس رہا اور آخر ایک روز اسے رخصت ہونے کی اجازت طلب کرتے ہوئے کہا، آپ نے واقعی مجھے ایک انوکھا ہنر سکھایا ہے جس کے لیے میں آپ کا انتہائی شکر گزار ہوں، لیکن اب میں آپ سے رخصت ہونا چاہتا ہوں۔ اس آدمی نے، جو نوجوان کا استاد بھی تھا، خوشی سے اجازت دے دی اور ایک سوئی دیتے ہوئے کہا، یہ سوئی اپنے پاس رکھو، تم اس سے ہر چیز سی سکو گے، خواہ وہ انڈے کی طرح نازک ہو یا لوہے کی طرح سخت ہو، اس سے سینا تمہارے لیے ممکن ہوگا۔ اور پھر یہ بھی ہے، اس سوئی سے سی ہوئی چیز کا جوڑ اس طرح آپس میں مل جائے کہ کسی کو پتہ نہ چل سکے۔ نوجوان نے شکریہ کے ساتھ سوئی لے لی اور خدا حافظ کہہ کر وہاں سے چل دیا۔ وقت گزرتا رہا اور آخر کار چاروں بھائیوں کو ایک دوسرے سے جدا ہوئے 4 سال پورے ہو گئے۔ چنانچہ مقررہ دن پر وہ سب کے سب اسی چوراہے پر آ گئے جہاں سے 4 سال پہلے مختلف راستوں پر گئے تھے۔ چاروں آپس میں مل کے بہت خوش ہوئے اور ایک دوسرے کا حال احوال پوچھنے لگے۔ ہر ایک نے اپنی اپنی داستان سنائی اور یہ بتایا کہ اس نے کون سا ہنر سیکھا ہے۔ اس طرح وہ چاروں اکٹھے ہو کر اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گئے۔ کہنے لگے، ہمیں جلد اپنے گھر پہنچنا چاہیے، ہمارا باپ ہمارے انتظار میں ہوگا۔ اور پھر جب وہ گھر پہنچے تو ان کا باپ انہیں دیکھ کر بہت خوش ہوا۔ اس نے باری باری سب کو گلے لگایا اور پیار کیا۔ چاروں بیٹوں نے باپ کو اپنے اپنے حالات بتائے اور اپنے سیکھے ہوئے ہنر کے بارے میں تفصیل بیان کی۔ اس طرح ایک بار پھر وہ سب ایک ساتھ ہنسی خوشی زندگی گزارنے لگے۔ ایک روز کا ذکر ہے، چاروں بیٹے اپنے باپ کے ساتھ گھر کے باہر ایک بڑے درخت کے نیچے بیٹھے ہوئے آپس میں باتیں کر رہے تھے کہ ان کا باپ کہنے لگا، میں چاہتا ہوں کہ تم سب کا امتحان لوں اور دیکھوں کہ کیا تم اسی طرح اپنے ہنر میں ماہر ہو جیسا تم لوگوں نے مجھے بتایا ہے۔ چاروں بیٹے یہ سن کر ایک ساتھ بول پڑے، جی ابا حضور،
हम ये बात साबित करने के लिए तैयार हैं। जैसे ही बाप ने बेटों को इम्तिहान के लिए तैयार पाया, उसने नजरें उठाकर ऊपर दरख्त की तरफ देखा और दूसरे बेटे से कहा, इस दरख्त की चोटी पर चिड़िया का घोंसला है, क्या तुम बता सकते हो कि इसमें कितने अंडे हैं? बेटे ने ये कहकर जल्दी से अपना आईना निकाला और कहा, अभी बताता हूं। और फिर आईने में देखते हुए बोला, घोंसले में 5 अंडे हैं। ये सुनकर बाप ने सबसे बड़े बेटे की जानिब देखा और कहने लगा, इस वक्त इन अंडों पर चिड़िया बैठी हुई है और उन्हें सेह रही है। क्या तुम दरख्त पर चढ़ के ये अंडे चिड़िया के नीचे से निकाल कर ला सकते हो और उसे पता भी ना चल सके? बड़े बेटे ने जवाब दिया, यकीनन मैं ये ला सकता हूं। बाप ने फिर कहा, मगर अंडे इस तरह सफाई से चुरा लाना कि चिड़िया को पता तक न चल सके। बड़े बेटे ने कहा, बिल्कुल ऐसा ही होगा। ये कहकर बड़ा बेटा उसी वक्त उठा और जल्दी जल्दी दरख्त पर चढ़ गया। चंद लम्हे भी नहीं गुजरे थे कि वो 5 अंडे लेकर नीचे आ गया और बाप से कहने लगा, मैंने इस महारत से चिड़िया के नीचे से अंडे निकाले हैं कि चिड़िया को पता भी नहीं चल सका। वो अभी तक यही समझ रही है कि वो अंडों पर बैठी उन्हें सेह रही है। बाप ने उससे 5 अंडे लेकर एक मेज पर इस तरह रख दिए कि 4 मेज के कोनों पर थे और 5वां ऐन दरमियान में रखा हुआ था। उसके बाद वो शिकारी बेटे से बोला, क्या तुम इन 5 अंडों को एक ही निशाने में काट सकते हो? बेटे ने कहा, क्यों नहीं? बाप ने कहा, मगर निशाना ऐसा लगना चाहिए कि हर अंडे के 2-2 टुकड़े हों, इससे ज्यादा नहीं, और 5 अंडे एक ही निशाने में 2 लख्त हों। बेटे ने कहा, बेफिक्र रहें, ऐसा ही होगा। यह कहकर उसने अपनी कमान संभाली और तीर चढ़ाकर ऐसा निशाना बांधा कि वाकई एक ही तीर से 5 अंडे 2-2 हिस्सों में कट गए। ये देखकर बाप बहुत खुश हुआ। बहुत खूब बेटा, तुम भी अपने इम्तिहान में पूरे उतरे हो। अब उसने चौथे बेटे की तरफ देखा जो माहिर दर्जी था। उसने कहा, बेटे तुम्हारे भाई तो अपने अपने इम्तिहान में कामयाब रहे और अब तुम्हारी बारी है। चौथे बेटे ने कहा, अब्बा हुजूर मैं भी हाजिर हूं, आप मेरा इम्तिहान भी ले सकते हैं। उसका बाप कहने लगा, इन अंडों को इस तरह सी दो कि इनके अंदर जो नन्हे बच्चे हैं उनके जिस्म भी जुड़ जाएं और उन्हें कोई नुकसान भी न पहुंचे। अंडों के खौल देखने से यह पता भी न चले कि इन्हें सिया गया है। बेटे ने कहा, ठीक है। नौजवान ने उसी वक्त सुई धागा लिया और बड़ी महारत से तमाम अंडों को सी दिया। उसने अंडों को इस कारीगरी से सिया था कि कोई सोच भी न सकता था कि ये अंडे 2 लख्त करके दोबारा जोड़े गए हैं। बाप ने जब ये देखा तो उसकी खुशी की कोई इंतहा न रही। कहने लगा, वाकई तुम चारों अपने अपने फन में माहिर हो। फिर उसने चोरी में माहिर बेटे से कहा, अब तुम अंडों को फिर से चिड़िया के नीचे इस तरह सफाई से रखाओ कि उसे खबर तक ना हो। बेटे ने कहा, मैं अभी रख कर आता हूं। चंद ही लम्हों में उसने ये काम भी कर दिखाया और चिड़िया को एहसास तक न हो सका कि वो जिन अंडों पर बैठी हुई है वो उसके नीचे से निकालकर दोबारा रख दिए गए हैं। वो इसी तरह बैठी उन्हें सीती रही यहां तक कि बच्चे निकलने का वक्त आ गया। जब बच्चे पैदा हुए तो उनकी गर्दनों पर एक सुर्ख धारी थी जो अंडों को दोबारा सीने की वजह से निशान के तौर पर रह गई थी। नौजवानों का बाप अपने बेटों के हुनर और उनमें उनकी महारत से इंतहाई खुश था। उसने चारों को शाबाश देते हुए कहा, तुम चारों ने मेरा दिल खुश कर दिया है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम अपने अपने फन में इस कदर महारत हासिल कर लोगे। तुमने वक्त का बहुत अच्छा इस्तेमाल किया है। उसने इतना कहकर बेटों के कांधों को थपथपाया और बोला, मुझे नहीं मालूम तुम में से किसको इनाम मिलना चाहिए, मगर मैं ये जरूर जानता हूं कि ऐसा वक्त जरूर आएगा जब तुम लोग अपने हुनर की महारत से कुछ हासिल कर सकोगे। ऐसा वक्त यकीनन आएगा। किसी शख्स का सीखा हुआ हुनर कभी जाया नहीं जाता। वक्त गुजरते देर नहीं लगती। अभी थोड़ा ही अरसा बीता था कि मुल्क में हर तरफ एक शोर सा बरपा हो गया। पता चला कि शहजादी को एक अजदहा उठाकर ले गया है। बादशाह अपनी बेटी की जुदाई में बेहाल हो गया और उसने ऐलान करवा दिया कि जो शख्स शहजादी को अजदहे से छुड़ा कर लाएगा उससे शहजादी की शादी कर दी जाएगी। जैसे ये ऐलान उन चारों भाइयों ने सुना वो एक दूसरे से कहने लगे, हमारे लिए अपना अपना हुनर आजमाने का ये बेहतरीन मौका है। चलो सब कोशिश करते हैं और देखते हैं कि हम इस सिलसिले में क्या कर सकते हैं। बाप ने यह सुना तो कहने लगा, ठीक है, तुम्हारे लिए यह बेहतरीन मौका है। उनके बाप ने भी उनकी हौसला अफजाई की और इस तरह वो शहजादी को अजदे के चुंगल से वापस लाने के लिए तैयार हो गए। नजूम का माहिर नौजवान कहने लगा, मैं बहुत जल्द मालूम कर लूंगा कि शहजादी कहाँ है और किस हाल में है। यह कहकर उसने जल्दी से अपना आईना निकाला और थोड़ी देर तक उसमें देखने के बाद एकदम चीख पड़ा, मैंने शहजादी को तलाश कर लिया, मैंने शहजादी को तलाश कर लिया। दूसरे भाइयों ने बेताब होकर पूछा, अरे कहाँ है शहजादी, कुछ हमें भी तो बताओ। जिसके जवाब में उसने बताया, शहजादी इस वक्त समुद्र में एक चट्टान पर बैठी हुई है और उसके करीब अजदहा बैठा पहरा दे रहा है। भाइयों ने कहा, हमें फौरन रवाना होना चाहिए और वो चारों बादशाह के दरबार में पेश हो गए। उन्होंने पहले झुककर बादशाह को सलाम किया और फिर अर्ज की, हुजूर हम शहजादी को अजदे से छुड़ा कर लाएंगे, लेकिन बादशाह ने उनकी बात काटकर जल्दी से पूछा, लेकिन क्या, कहो तुम्हें क्या चाहिए। वो बेचारा तो बेटी के गम में निढाल हो रहा था।
اور چاہتا تھا کہ کوئی بھی ہو کسی طرح شہزادی کو واپس لے آئے۔ وہ اپنی بیٹی کی خاطر بڑے سے بڑا انعام دینے کے لیے تیار تھا۔ کہنے لگا، تم جو انعام مانگو گے ہم دیں گے، صرف ہماری بیٹی واپس لے آؤ۔ جب بادشاہ نے یہ کہا تو چاروں بھائیوں نے درخواست کی، حضور ہمیں ایک بحری جہاز کی ضرورت ہے، کیونکہ شہزادی اس وقت سمندر میں ہے اور وہاں تک جانا آسان نہیں۔ بادشاہ نے کہا، تمہیں جہاز ابھی فراہم کر دیا جاتا ہے۔ یہ کہہ کر اس نے حکم دیا کہ ان نوجوانوں کو بغیر کسی دیری کے اسی وقت ایک بحری جہاز دیا جائے تاکہ یہ شہزادی کو بچانے کے لیے سفر پر نکل سکیں۔ بادشاہ کے حکم کی دیر تھی، اسی وقت چاروں بھائیوں کو بحری جہاز فراہم کر دیا گیا اور وہ سب اس میں سوار ہو کر سفر پر چل دیے۔ اسی طرح سفر کرتے کرتے آخر وہ اسی جگہ پہنچ گئے جہاں شہزادی تھی۔ انہوں نے دیکھا کہ وہ ایک چٹان پر بیٹھی تھی اور اژدھا اس کی گود میں سر رکھے ہوئے گہری نیند سو رہا تھا۔ شکاری بھائی نے کچھ سوچتے ہوئے کہا، مجھے اس پر تیر نہیں چلانا چاہیے، کہیں شہزادی کو کوئی نقصان نہ پہنچے۔ چوری کا ماہر بھائی بولا، تو پھر مجھے اپنا ہنر آزمانا چاہیے۔ دوسرے بھائیوں نے کہا، ہاں ٹھیک ہے، اس وقت تمہارا ہنر ہی کام آ سکتا ہے۔ اور وہ ایک چھوٹی کشتی پر بیٹھ کر سمندر میں آگے بڑھتا ہوا اس چٹان تک پہنچ گیا جس پر شہزادی بیٹھی ہوئی تھی۔ جب وہ قریب پہنچا تو اس نے اشارے سے شہزادی کو خاموش رہنے کے لیے کہا اور پھر آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا ہوا اس کے پاس چلا گیا۔ اس نے دیکھا اژدھا اس کی گود میں سر رکھے ہوئے گہری نیند سو رہا تھا اور شہزادی سہمی ہوئی بیٹھی تھی۔ نوجوان نے اپنے ہنر کی مہارت دکھائی اور شہزادی کو بڑی آہستگی سے اژدھے کے سر کے نیچے سے اس طرح نکال لیا کہ اسے خبر تک نہ ہوئی۔ وہ ابھی تک اسی طرح سویا ہوا تھا۔ نوجوان شہزادی کو لے کر جلدی جلدی کشتی تک پہنچا ہی تھا کہ پیچھے سے آواز آئی جیسے بادل گرج رہے ہوں۔ اس دوران میں اژدھا نیند سے بیدار ہو گیا تھا اور بڑی تیزی سے ان کی طرف آ رہا تھا۔ اس وقت وہ اس قدر زور زور سے چنگاڑ رہا تھا کہ شہزادی کے ڈر کے مارے اوسان خطا ہوئے جا رہے تھے۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے وہ کشتی کے قریب پہنچ گیا، مگر اس سے پہلے کہ وہ کشتی پر جھپٹتا، دور جہاز پر کھڑے شکاری بھائی نے نشانہ باندھ کر تیر چلایا جو سیدھا جا کر اس کے دل پر لگا۔ تھوڑی دیر تک اژدھا تڑپتا رہا اور پھر ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا۔ لیکن اژدھا کے ختم ہو جانے سے خطرہ کم نہیں ہوا تھا، کیونکہ تڑپنے کے دوران وہ کشتی سے کئی بار ٹکرایا۔ وہ اتنا قوی ہیکل سمندری جانور تھا کہ اس کے ٹکرانے سے کشتی ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی۔ اس طرح نوجوان شہزادی کو ایک تختے پر بٹھا کر تیر رہا تھا۔ یہ دیکھ کر اس کا وہ بھائی جو ماہر درزی تھا تیرتا ہوا ان کے پاس آیا اور اس نے تیرتے ہوئے جلدی جلدی ٹوٹی ہوئی کشتی کے تختے جمع کیے۔ اس کے بعد اس نے اپنی سوئی نکالی اور جلدی سے کشتی کو جوڑ دیا۔ یہ کام اس نے اتنی جلدی اور مہارت سے کیا کہ اس کی مہارت دیکھ کر شہزادی حیران رہ گئی۔ جیسے ہی کشتی دوبارہ بن گئی، انہوں نے شہزادی کو اس میں بٹھایا اور کشتی کھینچتے ہوئے جہاز تک پہنچ گئے جہاں ان کے دوسرے بھائی منتظر تھے۔ انہوں نے انہیں جہاز میں کھینچ لیا اور پھر سب خوشی خوشی واپس چل پڑے۔ جب چاروں بھائی شہزادی کو زندہ سلامت لے کر بادشاہ کے دربار میں پہنچے تو اس کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا۔ وہ دیوانہ وار اپنی بیٹی سے لپٹ گیا اور اسے پیار کرنے لگا۔ اس نے چاروں نوجوانوں کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا، تم نے شہزادی کی جان بچا کر بہت بڑا کارنامہ انجام دیا ہے، ہمیں تمہاری بہادری پر فخر ہے۔ جواب میں چاروں بھائیوں نے سر جھکا لیا۔ وہ اس وقت اپنے دل میں بہت خوش ہو رہے تھے کہ ان کا سیکھا ہوا ہنر کام آ گیا، ان کی 4 سال کی محنت ضائع نہیں گئی۔ وہ خاموش کھڑے تھے کہ بادشاہ بولا، ہم نے وعدہ کیا تھا کہ جو شخص شہزادی کی جان بچائے گا وہی اس کا شوہر بنے گا، مگر اب ہم حیران ہیں۔ اتنا کہہ کر اس نے باری باری چاروں نوجوانوں کو دیکھا اور پھر اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہنے لگا، تم چاروں نے شہزادی کی جان بچائی ہے اور اب ہماری سمجھ میں یہ نہیں آ رہا کہ تم میں سے کس کی شادی شہزادی سے کی جائے۔ دربار کے امیر وزیر بھی حیران تھے کیونکہ شہزادی چاروں کی مشترکہ کوششوں سے زندہ واپس آئی تھی۔ وہ سب آپس میں سرگوشیاں کر رہے تھے کہ اتنے میں بادشاہ نے کہا، یہ بات ہم تم پر چھوڑتے ہیں، تم خود ہی آپس میں فیصلہ کر لو کہ شہزادی کی شادی کس سے کی جائے۔ جیسے ہی بادشاہ نے کہا، چاروں بھائی آپس میں جھگڑنے لگے۔ نجوم کا ماہر کہنے لگا، اگر میں اپنے علم سے یہ معلوم نہ کرتا کہ شہزادی کہاں ہے تو وہ واپس نہیں آ سکتی تھی، اس لیے شہزادی پر میرا حق ہے۔ اس پر چوری میں ماہر بھائی بولا، اگر میں اژدھے کے سر کے نیچے سے شہزادی کو زندہ نکال کر نہ لاتا تو تمہارا علم بیکار تھا، لہٰذا شہزادی پر میرا حق ہے۔ شکاری نوجوان نے کہا، اگر میں اژدھے کو ہلاک نہ کرتا تو تم اور شہزادی دونوں موت کے منہ میں چلے جاتے، اس لیے شہزادی سے شادی میں کروں گا۔ چوتھا بھائی جو درزی کے فن میں ماہر تھا وہ کہنے لگا، اگر میں ٹوٹی ہوئی کشتی کو جوڑ کر دوبارہ نہ بناتا تو شہزادی کا زندہ واپس آنا ممکن ہی نہیں تھا، لہٰذا شہزادی سے میری شادی ہونی چاہیے۔ اس طرح وہ چاروں آپس میں دلیلیں دینے لگے اور شہزادی پر اپنا اپنا حق جتانے کے لیے آپس میں جھگڑا کر رہے تھے۔ یہ دیکھ کر بادشاہ نے سوچا ان کا فیصلہ ہونا مشکل ہے۔ اس نے چاروں کو خاموش کرایا اور کہا، اس طرح تو تمہارا فیصلہ نہیں ہو سکتا،
बेहतर यह है कि तुम चारों शहजादी से शादी करने के हक से दस्तबरदार हो जाओ, यही एक तरीका है। फिर उसने कहा, हकीकत यह है कि शहजादी एक दूसरे नौजवान से प्यार करती है और उससे शादी करना चाहती है। तुम लोग इस हक से दस्तबरदार हो जाओ तो हम तुम चारों को अपनी आधी सल्तनत दे देंगे। ये तुम सबके हुनर का सिला होगा। बादशाह की ये बात सुनकर चारों भाई सोच में पड़ गए और एक दूसरे से कहने लगे, बादशाह सलामत की तजवीज़ दुरुस्त है। इस तरह हम सब खुशहाली की ज़िंदगी बसर करेंगे और अपने बाप को भी आराम पहुंचाएंगे। भला ऐसी लड़की से शादी करने से क्या फ़ायदा जो किसी दूसरे से मोहब्बत करती हो। उसके बाद चारों ने सर झुकाकर अर्ज़ किया, हजूर हमें आपकी तजवीज़ मंजूर है। चुनाचे बादशाह ने चारों भाइयों को अपनी आधी सल्तनत बख्श दी और वह बाकी ज़िंदगी अपने बाप के साथ खुशहाली और दौलत में बसर करने लगे।